السلام علیکم، میں احمد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل حقیقت پاکستان۔ تو آج کا ہمارا خاص عنوان موضوع بیان ہوگا فرانسیسی ٹرین کا وہ مشہور و معروف واقعہ۔ اس ٹرین سے پاکستان کا کیا کنیکشن پایا جاتا ہے، وہ راز جو نہاں تھے وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، جو چھپے ہوئے تھے وہ کھولنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو ٹرین تو ہماری ہے مگر ڈرائیور کون ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک سبق جو پاکستان کو سمجھنا ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی تاریخ کی سب سے قیمتی ٹرین جو فرانس سے چلی جرمنی پہنچتے پہنچتے واپس اسی شہر میں لوٹا جہاں سے چلی تھی؟ وجہ انجن نہیں تھا، وجہ پٹڑی نہیں تھی، وجہ صرف ڈرائیور تھا۔ تو آپ آتے ہیں مین سٹوری کی طرح کہ مین سٹوری ہے کیا اور وہاں سے کیا سبق ملتا ہے، اور پاکستان کا جو کنیکشن ہے اس میں جو ربط اور ضابط ہے وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی۔ جرمن فوج کو حکم ملا کہ وہ فرانس خالی کرے۔ جرمن جنرل نے کہا کہ ہم شاید اگلے 50 سال فرانس میں واپس نہیں آ پائیں گے، تو اس طرح کرو کہ پیرس سے جو کچھ سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو۔ خاص طور پہ عجائب گھروں سے دنیا کی نایاب ترین نواردات اتار لی گئی، تصویریں، مجسمے، تاریخ سب ایک لمبی ٹرین میں بھرتی گئی۔ ٹرین روانہ ہوئی لیکن شہر سے نکلتے انجن خراب ہو گیا۔ انجینئر آئے، کچھ کام کیا، ٹھیک ہو گئی۔ کچھ دور جا کر پھر جام ہو گیا، پھر ویلر پھٹا، پھر پسٹن جواب دے گیا۔ ہر بار جرمن انجینئر دوڑتے رہے، بناتے رہے، سیٹ کرتے رہے اور ٹرین خراب ہوتی رہی، مگر جرمنی نہ پہنچ پائے۔ آخر پیغام آیا ڈرائیور کو، جو ڈرائیور چلا رہا تھا، شکریہ، لیکن اب یہ ٹرین جرمنی نہیں جائے گی، یہ واپس پیرس جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ تھی کہ جب واپسی لے کر آ رہا تھا وہ فرانس کا ڈرائیور، تو تمام جتنے بھی فرانس کی لیڈرشپ تھی وہ ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھ کر سلام پیش کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ وجہ تھی ڈرائیور کی وہ عظیم اسٹریٹجی۔ ٹرین کا ڈرائیور کیونکہ فرانسیسی تھا، نواردات جو قیمتی طیف تھے جرمنوں کے پاس تھے، انجن جرمن تھا، پٹڑی جرمن کنٹرول میں تھی، مگر جو اسٹیئرنگ تھا فرانسیسی کے ہاتھ میں تھا۔ تو یہ وجہ تھی کہ وہ ٹرین کبھی بھی اپنی مقام، اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائی، وجہ صرف فرانسیسی ڈرائیور۔ تو ڈرائیور کا سب سے مین کردار ہوتا ہے، نہ انجن کا ہوتا ہے نہ پٹڑی کا ہوتا ہے۔ تو اب آتے ہیں جو پاکستان کے ساتھ کنیکشن پایا جاتا ہے، جو رابط اور ضبط پایا جاتا ہے، کہ آج ہماری پاکستان کی یہی کہانی ہے کہ ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے، وسائل ہے، سمندر ہے، نوجوان ہیں، یعنی کہ ٹرین مکمل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کو ڈرائیو کون کر رہا ہے؟ کہ کبھی پاکستان کی رفتار اچانک تیز ہو جاتی ہے، کبھی ایمرجنسی بریک لگ جاتی ہے، کبھی حکومت بدل جاتی ہے، مگر اسٹیئرنگ وہی کا وہی رہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ مسئلہ مہنگائی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ڈالر کی کمی ہے، کبھی IMF سے قرضہ لے کر، لیکن اصل مسئلہ ہے قوم انجن نہیں چلاتی، قوم صرف دھکا دیتی ہے۔ اور وہ ڈرائیور کون ہے؟ صاف ظاہر سی بات ہے، سب کو پتا ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی ایک موہرا ہے، اصل ڈرائیور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ایک چھوٹا سا موہر ہے۔ پیچھے چلانے والے وہ IMF، ورلڈ بینک، اور ان کے پیچھے جو نظریاتی دشمن ہیں، مخالف ہیں، وہ اسلام کے دشمن ہیں، پاکستان کے مخالف ہیں۔ وہ اصل ڈرائیور ہیں جو ڈرائیو کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری قوم دھکا لگانے کے باوجود بھی اس ملک کو نہیں چلا پا رہی۔ بار بار ہر بار ہمارا ملک اس ٹرین کی طرح خراب ہو جاتا ہے، اور ہمارا ملک جس منزل کے لیے، جس مقصد کے لیے بنا تھا، اس پہ کبھی پہنچ نہیں پا رہا۔ وجہ وہی ڈرائیور، اور اس کے پیچھے جو دشمن مخالف اسٹریٹجی ہے۔ کیونکہ اگر عوام نے ڈرائیونگ کبھی سنبھال لی تو پھر کسی کو پٹڑی بدلنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ فائنل میسج کے طور پہ ہے کہ جس دن عوام نے اس ڈرائیونگ کو سنبھال لیا، یا عوامی لیڈر نے، جو واقعہ ہی عوامی لیڈر ہو، اس نے اس ڈرائیونگ کو سنبھال لیا، اس دن پاکستان کی جو اڑان ہوگی، جو پاکستان کا وہ سفر ہوگا، جو منزل ہوگا، اس کا اختتام ہوگا۔ وہ اڑان انشاءاللہ کامیاب ہوگی اور مکمل ہوگی۔ یاد رکھیے، قومیں اس دن تباہ نہیں ہوتی جب وسائل ختم ہو جاتے ہیں، قومیں اس دن تباہ ہو جاتی ہیں جب اسٹیئرنگ عوام کے ہاتھ سے چھین لیا جاتا ہے۔ تو ٹرین ہماری ہے، ایندھن بھی ہمارا ہے،
منزل بھی سامنے ہے. بس ایک سوال باقی ہے کہ پاکستان کو ڈرائیو کرنے والے جو ہاتھ ہیں وہ واقعی پاکستانی ہیں یا کہیں سے اور سے آ رہے ہیں. تو میں نے وہ بھی بتا دیا کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں. اب اس پر آپ نے بتانا ہے لائک کمنٹس میں کہ اس کے جو پیچھے اہم وجوہات ہیں وہ راز ہیں، کیا یہ حقیقت ہے یا پھر محض ایک افسانہ. اگر حقیقت ہے یا افسانہ ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیے. کیونکہ جو کمنٹس ہوتا ہے یہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، اور علم اور معلومات تب بڑھتی ہے جب شیئر کی جاتی ہے. تو کوئی بھی ایک بندہ مکمل عالم نہیں، تو سبھی مل کر، یعنی کہ جیسے پارٹس مل کر باڈی بناتے ہیں ویسے ہی علم عالم معلومات بنتی ہیں. تو آپ مجھے یہ دیجیے اجازت.